سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی کہ کس انداز میں یہ الیکشن آج ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. ہو گیا الیکشن, اناؤنسمنٹ ہو گئی, اب آگے ظاہر سی بات ہے اس کو چیلنج کرنا اور فردر کاروائی چلے گی. جو الیکشن کمیشن چاہتا تھا کیا اس کے مطابق وہ سارا ڈیو پروسیس پورا ہو گیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, اگر نہیں ہوا تو پھر جیسے سردار صاحب نے کہا وہ صحیح کہا ہے کہ شہباز شریف کے مقابلے میں کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے صدر کے لیے, بلاول صاحب کے مقابلے میں کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے الیکشن. نون لیگ کا اعتراض تو بالکل سمجھ نہیں آتا کہ نون لیگ کے ہاں جو الیکشنز ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. اور ابھی ہم نے دیکھا تھا جو جون میں جن الیکشنز کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا ہے, 2022 میں جو الیکشنز ہوئے تھے انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے, اس میں بہت گہما گہمی تھی اور بڑا ایک بھرپور ایونٹ تھا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو الیکشن پی ٹی آئی کے دیکھے ہیں, لیکن یہ الیکشنز ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ جب تکنیکی بنیادوں پر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نہ صرف الیکشن میں دھکیلا ہے بلکہ ایک اس طرح سے دھکیلا ہے کہ کئی مہینے کئی ہفتے انتظار کروایا گیا ہے, فیصلہ محفوظ کیا گیا, فیصلہ محفوظ کر کے وقت پر سنایا نہیں گیا. اور اس کے بعد جب الیکشن شیڈول جاری ہو رہا ہے تو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کے الیکشن ہوں. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اعتراض یہ اٹھایا گیا تھا پہلے ابتدائی طور پر کہ جی آپ نے آئین میں ترمیم کی ہے اور جو ترمیم کی ہے اس کے مطابق الیکشن نہیں ہوئے. اب الیکشن تحریک انصاف نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنی آئینی ترمیم واپس لے لیتے ہیں اور پرانے آئین کے مطابق الیکشن کو کنسیڈر کر لیا جائے. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب آپ پھر ایک ایفیڈیوٹ دے دیں. وہ ایفیڈیوٹ جو دے دیا گیا, اس ایفیڈیوٹ پر غور کرنے کے لیے کتنے مہینے درکار تھے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا یا کہا گیا کہ آپ الیکشن. تو کئی سوال تو پھر الیکشن کمیشن کے لیے بھی اٹھتے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن کو اگر اس بات کا خیال ہے کہ ریزلٹس کا اناؤنسمنٹ 7 دن کے اندر اندر جمع کرانی چاہیے, تو اگر یہاں پر وقت کی پابندی ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن کو میرا خیال ہے اس نقطے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے الیکشن محفوظ کر رہے ہیں اور کیا آپ الیکشن کے بالکل پروسیس میں اب انٹر ہو گئی ہیں سیاسی جماعتیں, اور اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں. اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ جس انداز میں یہ الیکشنز آج ہوئے ہیں, لیکن مخصوص حالات میں ہوئے ہیں, اور کیا باقی ساری چیزیں انہی اخلاقی اور قانونی تقاضوں کے مطابق ہو رہی ہیں جس کا تقاضا تحریک انصاف سے کیا جا رہا ہے. بالکل آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, تو اسی سے میں بات آپ سے آگے یہ ضرور جاننا چاہوں گا. آپ مختلف پارٹیز کے سٹرکچر پر آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. پاکستان تحریک صاحب اس وقت جس بڑی کریٹیکل سچویشن سے گزر رہی ہے, اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ رہی ہے, اور آئندہ الیکشن کے حوالے سے بھی انہیں پتا ہے کہ ہم نے اگر گراؤنڈ میں کھڑا ہونا ہے تو اسٹریٹجی ایسی بنانی ہے کہ ہماری پریزنس رہے, وہاں پہ بلے کا نشان بھی رہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر جو پی ٹی آئی کے اندر جو حالات تھے, آپ نہیں سمجھتے کہ جو حامد خان صاحب تھے اور کچھ نام تھے, ان سب ناموں کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اور ایک یہ جو امپریشن آ رہا ہے کہ برسٹر گوہر علی خان کا نام بشرا بی بی نے سجیسٹ کیا, ان کی انڈورسمنٹ تھی, اور الٹیمیٹلی انہی کو ہی اس پروسیس تک فارمیلٹی ہونی تھی. کیا وجہ پیش آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا کنڈی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں 2021 میں آئے اور آج اس پوزیشن پر پہنچ گئے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور فیوچر میں کیا یہ ڈیلیور کریں گے ان کی توقعات کے مطابق؟ یہ نام عمران خان نے کیوں دیا ہے اس کا جواب تو عمران خان ہی دے سکتے ہیں آپ کے اسیسمنٹ کے مطابق. لیکن دیکھیں نا, اس وقت جو سٹوریز چل رہی ہیں, مثلا ہمارے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ دوست ہے, میں نام نہیں لیتا, آپ کو پتہ ہی ہوگا, ان کی سٹوری یہ ہے کہ, اور ایسی وہ بے شمار سٹوری چل رہی ہیں کہ بنیادی طور پر گوہر خان صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے بندے ہیں, زرداری صاحب نے ان کو پلانٹ کیا اور 10 ارب روپیہ ہمراہ کیا کہ 10 ارب روپیہ عمران خان کو دو اور اس کے نتیجے میں یہ جو عہدہ ہے حاصل کر لو اور پی ٹی آئی اٹھا کر ہماری گود میں لا کے ڈال دو.